اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج عام کر دیا تھا قرآن شریف کے اندر، قرآن شریف کے ذریعے بھیج کر یہ چیلنج عام کر دیا اور سب کے لیے کر دیا تھا، حالانکہ وہ تمام امتوں کے لیے نسبت سب سے زیادہ وسیع و بلیغ تھے، سب سے زیادہ وسیع و بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی مدنی صورتوں میں ایسی انہیں کئی بار چیلنج کیا، مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تو اس چیلنج کو وہ قبول نہ کر سکے، حالانکہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، دین اسلام سے جو تھا ان لوگوں کو شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز و قاصر تھے، نہ تو اس پہ عمل کر سکتے تھے، نہ اسے چیلنج کو قبول کر سکتے تھے، نہ اس پہ عمل کر سکتے تھے۔ اس پہ عمل کرنے سے بھی عاجز تھے، اسے قبول کرنے سے بھی عاجز تھے چیلنج کو، اور وہ قاصر تھے۔ اس لیے ہی تو فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر، پھر فرما دیا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، بالکل تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے تم ایسا کر سکو۔ مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تم کتنی بھی طاقت لگا لو، کتنی بھی کوشش کر لو، کتنی بھی محنت کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ایک دوسرے معجزہ ہے، اور قرآن نے بغیر کسی تردد و خوف کے ایک ایسی پکی سچی قطعی خبر دی کہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی طاقت ہی نہیں کسی کے اندر جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ اور واقع یہی ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، کبھی ممکن ہوگا، یہ ممکن بھی ہو تو کیونکہ قرآن تو اس اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کسی انسان کا کلام تھوڑی ہے، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کی طرح مشابہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام سے انسان کا کلام کبھی نہیں مل سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کی مقابلہ نہ تو آج تک دنیا میں کوئی کتاب کر پائی ہے اور نہ کر پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج کرنے کے باوجود بھی یہ بتایا، لیکن کسی میں آج تک ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ایسا کلام لائیں، اور ہمت ہو بھی کیسے سکتی ہے، کیونکہ یہ جو اللہ ہے، یہ اللہ ایک پاورفل چیز ہے، اسے کوئی معمولی چیز مت سمجھیے، اور اس اللہ کی رحمت اور حکمت ایسی ہے کہ دنیا میں وہی اس کا نظام چلتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں نظام نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی پوری دنیا میں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکہ میں، چنی میں، چنا میں، خشک میں، تر میں، بحر میں، بر میں، چرندے میں، پرندوں میں، ملائکوں میں، جناتوں میں، فرشتوں میں، عرش میں، کرسی میں، غرض کے 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان سب عالموں کو اللہ تعالیٰ یکساں دیکھ کے اپنا نظام چلاتا ہے۔ اور کیسا نظام چلاتا ہے کہ ہم آپ کو اور بھی باریکی بتائیں گے کہ بڑے بڑے چھوٹے پرندوں کو کہاں سے رزق دیتا ہے، پتھروں کے اندر والے کیڑے کو کہاں سے رزق دیتا ہے، کبھی کبھی تو دشمن کے ہاتھوں دشمن کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ ایک اللہ کی حکمت اور ایک اس کی کاملہ کی ایک نظیر ایسی ہے، ایک مثال ایسی ہے کہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتاب ایک ایسی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج بھی کیا، لیکن اس کا کوئی بھی آستہ مقابلہ نہ کر سکا۔ لوگ چیلنج کرنے والے چیلنج کرتے گئے، کہنے والے کہتے چلے گئے کہ ہم یہ لائیں گے، ہم ایسی آیت لائیں گے، ہم ایسا، لیکن کوشش کی اور بیکار گئی۔ کیوں؟ ایسی قرآن آئی نہیں، ایسی کوئی کتاب ہی نہیں آئی، ایسی کوئی صورتیں ہی نہیں آئی، ایسی کوئی آیت ہی نازل نہیں کر پائی۔ کیوں؟ اگر آتی تو اللہ کے ہاں سے آتی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے وہ قرآن میں دی ہے، تمہارے پاس کیسا گا؟ یہ اعجاز قرآن کی موجودات و سباب پر جو شخص بھی قرآن مجید کی نظر کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ظاہری و باطنی اور لفظی و معنی اعتبار سے اپنے دامن میں اعجاز کے لیے کئی پہلو لیے ہوئے ہے۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 1 ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی آیت مستحکم ہے، بہت مضبوط، بہت مستحکم ہے، اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل سے بیان کر دی، تفصیل سے بیان کر دی گئی، یعنی اس کے الفاظ محکم معنی اور مفصل ہیں، یا اس کے الفاظ مفصل اور معنی محکم ہیں، جیسا کہ آئمہ تفسیر کے ہاں اس میں اختلاف ہے، کئی چیزوں میں اختلاف ہوا ہے آئمہ کے ہاں۔ بہر آئینہ اس کا ہر لفظ، ہر معنی فصیح ہے، بہت بڑا ہے اور بلیغ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی کچھ بھی کر لے، اور بھی کتابیں آئی ہیں وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے مقابلے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے ہر خیر کا حکم دیا اور ہر شر سے منع فرمایا، جو غلط چیز ہے، جو تمہیں نقصان دیتی ہے، جو تمہیں عذاب میں ڈھکیلتی ہیں، اس سب کے لیے روکا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے، اور جس میں تمہاری بھلائی ہے، جس میں تمہاری خیر ہے، جس میں تمہاری اچھائی ہے، ان سب کے لیے حکم فرمایا تو صرف قرآن کے ذریعے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں پھر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 115 ہے، اور آپ اس کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس میں کوئی بھی شک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مسائل ہیں، وہ سچائی سے بھرپور ہے، اور صفائی سے بھی بھرپور ہے، اور انصاف سے بھی بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، قرآن شریف میں اس نے کوئی بھی ایسی آیت نازل نہیں فرمائی ہے جو ناانصافی کرتی ہو، جو انصاف نہ کرتی ہو، جو سچائی پر مبنی نہ ہو، جو غلط باتوں پر مبنی ہو، ایسی کوئی آیت قرآن شریف کے اندر نازل نہیں فرمائی، یعنی ان باتوں میں بیان کی گئی خیر اور سچی ہیں، اور ان میں ارشاد یعنی کہ ارشاد فرمائے گئے ہیں احکام پر مبنی انصاف ہیں۔ جو بھی چیزیں باتیں بتائی ہیں، جو قرآن شریف میں ارشاد فرما دی گئی ہیں، وہ خیر و بھلائی کے لیے ہیں، اور اس میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں اس کا حکم فرمایا، اور جو غلط چیزیں ہیں جو شر کے لیے ہیں اس کے لیے منع فرما دیا۔ بہرحال سارا قرآن حق اور صدق، عدل اور ہدایت پر مبنی ہے، یعنی سچائی پر، صاف دل پر، اور حق پر، باطل پر نہیں، حق پر مبنی ہے، اور ہدایت پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی فضول بات ہے نہ، کسی بھی طرح کی کوئی فضول بات، کوئی فضول بات بیان ہی نہیں کی گئی ہے۔ جیسا کہ اہل عرب اور دیگر کے اشعار میں جھوٹی فضول باتیں ہیں، ایسی ایسی کتابیں لوگوں نے گڑھی ہیں جس میں کہ عرب میں بھی ہیں اور دیگری جگہ پہ بھی فضول باتیں گڑھ دی گئی ہیں، اور اس کو اپنے پاس سے ملا دی گئی ہیں، اور ملانا بھی اس میں اس لیے ملا دی گئی ہیں کیونکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور جو اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ اس میں کچھ بھی کوشش کر لو، اس میں تو اپنی طرف سے باتیں جب انسان گڑے گا، لگائے گا، تو وہ فضول باتیں بھی آ جائیں گی اور غلط باتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا مسائل ہے۔ انسان کا دماغ الگ چیز ہے اور اللہ کا کلام الگ چیز ہے۔ سب سے عمدہ شعر ہوگا وہ جب سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا، جو شعر شاعری زیادہ کرے گا وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا۔ آپ طویل سے طویل قصیدے کو دیکھ لیں کہ اس کے اکثر پیشتر اثار عورتوں اور گھوڑوں اور شراب کی تعریف میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا بیان دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی سی بھی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں، جو قصیدے ہوں گے وہ کائے پہ ہوں گے؟ اکثر پیشتر اثار عورتوں پر، گھوڑوں پر اور شراب کی تعریف میں ہوں گے۔ یا وہ کسی معین شخص یا گھوڑے یا ناکہ یا جنگ یا کسی واقعے یا کسی خوف یا کسی درندے کی مدح میں یا متعین مشاہدات میں سے کسی چیز کے بارے میں ہوں گے، اور ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ ان سے کسی معین مخفی یا دقیق چیز کے بارے میں متکلم کی قدرت کا کلام پتہ چلتا ہے۔ یہ بیکار کی چیزیں،
جو کسی اور چیز کے بارے میں تعریف کی جائے، کسی شے کے بارے میں تعریف کی جائے جو شے اللہ سے ہٹ کر ہو، چاہے گھوڑا ہو، تلوار ہو، عورت ہو، بادشاہ ہو، مکان ہو، ایسی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے بارے میں بیان کی جائے گی تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تعریف کی جائے تو اس اللہ کی تعریف کی جائے، اور قرآن شریف کے اندر اس اللہ کی ہی تعریف بیان کی گئی ہے، اس سے ہٹ کے کسی کی تعریف بیان نہیں کی گئی ہے، یہ تعریف صرف اللہ کی ہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخفی چیز کو واضح کر دیا، جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں انہیں واضح کر دیا۔ اور پھر آپ بھی دیکھیں گے اس طرح کے قصیدوں میں وہ ایک شعر ہی کام آتے ہیں اور باقی سب ایسی خرافات پر مبنی ہوتے ہیں جن میں کوئی معنویتی نہیں ہوتی، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کوئی معنی ہی نہیں ہوتے، سب کے سب بیکار چیزوں پہ، کسی اور چیز پہ جو ہے وہ شعر کہے جائیں۔ ایسی آپ نے ایک ذکر سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشدی سے کسی نے بولا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی بہت مشہور ہے اور ماشاءاللہ آپ کے مرید بھی بہت زیادہ ہیں اور ماننے والے ہیں۔ تو نان پارا کا ایک نواب تھا، تو اس نے ایک شعر کے لیے بولا کہ میری مدح میں، یعنی کہ میری تاریخ میں کوئی شعر بیان کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس سے خاموشی ہونے کے بعد میں ایک شعر تو پڑھا، لیکن وہ اس کی مدح میں تعریف نہیں بلکہ اللہ کی مدح میں۔ آپ نے شعر میں کہہ دیا کہ میں کسی کی چکر میں پڑھوں یہ نہیں میری میں کسی کی بلا پڑھوں یہ نہیں میری بلا، میرا دل کوئی نان پارا نہیں ہے، اس طرح سے شعر تھا پورا۔ اور آپ نے کہا کہ میں تو گدھا ہوں اس کریم کا، بے شک یہ حقیقت ہے، میں تو گدھا ہوں اس کریم کا، میرا دل کوئی نان پارا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ تعریف کسی اور چیز کی نہ کی جائے، بلکہ آج کے دور میں تو لوگ ایسے معاملات میں لگے ہیں، ایسے کہ اس کی تعریف کر کے چاپلوسی کر کے جو ہے اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی اس کی کر دی تو وہ پھول کے کپا ہو جاتے ہیں۔ میری اس نے تعریف کر دی تو اس کی جو ہے وہ چمچہ گری میں لگ جاتی ہیں، ان کی جو ہے ان کی خدمت میں لگ جاتی ہیں۔ ارے بھائی تعریف اللہ کی ہے، اپنی تعریف نہ بیان کراؤ اور نہ اپنی تعریف بیان کسی کی بولو ایسی چیز کی۔ جب بھی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف کرو، جب بھی ایسا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں کرو، جب بھی سجدہ کرو تو اللہ کی بارگاہ میں کرو، جو بھی قصیدہ کہو تو اللہ کی بارگاہ میں کہو، جو بھی منقبت کہو تو اللہ کی بارگاہ میں کہو۔ اس اللہ کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ، اس اللہ کے عشق میں فنا ہو جاؤ، اس کی محبت میں فنا ہو جائے۔ وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک عبادت اور ریاضت کا مالک ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کی مدح کو چھوڑ دو، انسانوں کی مدح کو بھی چھوڑ دو، ان کی تعریفوں کو بھی چھوڑ دو، یہ ہے اس کی ذات گرامی۔ جب اس کی ثنا تو حمد و بیان کرو گے تو بے شک اس کا تمہیں اس کا عزل بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی دے گا، اور یہ انسان کچھ بھی نہ دے سکے گا۔ اس کے مقابلے میں سارا کا سارا قرآن حسیس فصاحت و بلاغت اور حسین و جمیل اور مکہ ہے۔ ہر شخص اس کے سامنے قرآن کی خبروں پر غور کرے تو دیکھیں گے کہ ان میں درجہ حلاوت سے خواہ کو جمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہو یا تفصیل کے ساتھ، خواہ وہ انہیں بار بار بیان کیا ایک ہی بار، لیکن جیسے جیسے میں ٹکرا رہا ہوں اسی قدر اس میں حلاوت اور رفت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی قرآن شریف میں ہم دیکھیں، تفصیل سے ذکر کریں اور دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں تو اس کی تعریف بڑھتی ہی جاتی ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود قرآن کی تازگی میں اور شداوی میں کوئی فرق نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ آج پڑھو تو ابھی پڑھا ہے، بار بار پڑھو گے تو لگتا ہے کہ ابھی پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ اس کی شداوی، اس کی تازگی ایسی لگتی ہے کہ جیسے پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی ایک حکمت ہے، علماء اس سے کبھی نہیں اکتاتے۔ اگر اس میں وعید و تحدید کا بیان ہو تو اس سے ٹھوس اور جامد پہاڑوں پر لرز طاری ہو جاتا ہے۔ بے چارے کمزور دل کتنی شمار میں اگر قرآن کے وعدوں کو دیکھیں تو ان سے دل اور کان کھل جاتے ہیں۔ سلامتی کے گھر اور عرش الہی کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی
کوئی ایسی چیز نہیں جانتا کہ جو اس کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے کوئی ایسی چیز؟ یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو میں نے قرآن میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا صلہ رکھا ہے اور میں نے آپ کو چھپا کر رکھا، وہ جو کرتے تھے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر پھر ارشاد فرماتا، سورہ ہے، اس میں جو چیز چاہے اور جو آنکھیں کو اچھا لگے، جو جی چاہو جو آپ کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ ہر طرح کی چیز ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا اس میں موجود کرتی ہے، اور اہل جنت تم ان میں ہمیشہ رہو گے، اور ترتیب کے طور فرمایا کہ تم اس اللہ سے بے خوف ہو کر ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، کہ اس اللہ سے بے خوف ہو۔ اور جنہیں کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا، جیسے کہ پھر قارون، جیسے کہ فرعون، اور فرمایا کہ تم اس سے جو آسمان میں بے خوف ہو کر تم زمین میں دھسا دے، اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے کہ تم اس سے جو آسمان میں ہے ڈھونڈ رہے ہو، تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، تو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈر نہ کیسا ہے، میرا ڈرنا کیسا ہے، آپ تم سمجھ لو گے اور دیکھ لو گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن جو ہے اس پہ ایک ایک لفظ کی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ باس نصیحت کے انداز میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما اغنانہم ما کانوا یمتعون، بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم ان کو برسوں فائدہ دیتے رہے اور پھر ان پر عذاب واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم انہیں فائدہ بھی دیتے رہے، جو فائدہ یہ اٹھاتے رہے اور اس کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ دنیا میں جو فائدہ اٹھایا تھا نا وہ تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا، وہ آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے وہ وعدہ نہیں نبھایا، اب اس کا ہم آپ کو عذاب دیں گے، اور ایسا عذاب دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ سوچتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے آخرت میں، جو ہوگا دیکھ لیں گے، تو آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو قرآن مجید میں فصاحت، بلاغت اور حلاوت کی طرح اس طرح کی بہت سی انواع اقسام نظر آئیں گی۔ اگر آیات کا تعلق احکام اور امر اور انواحی سے ہو تو یہ معروف، اچھی، نافع و طیب اور محبوب چیز کے حکم، اور ہر کبھی اور ذلیل اور گھٹیا چیز سے ممانعت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف میں کئی اور حضرات سے منقول ہے کہ جب آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت یہ فرماتے ہوئے سنیں، کیا فرماتے سنے ہوئے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور ان کا لگا دیں، تو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کا حکم دیا ہوگا یا کسی برائی سے منع فرمایا ہوگا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک کام دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچائی تو وہ انہیں نیک کام سے کرنے کے لیے حکم دیتے، اور غلط کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ جو غلط چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک چیزوں کے لیے حرام کرا دے دیا اور ٹھہرا دیا، اور ان سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتار دے۔ جو غلط چیزوں گلے میں ڈالے ہوئے تھے ان سب بوجھ سے اور سب غلط چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ہیں۔ یہ بات واضح طور پہ صحیح ہے، یہ حقیقت ہے۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ آپ کے ایسے نبی ہیں جنہوں نے قرآن کے اور حدیث کے ذریعے
آپ کو ہر غلط چیز سے روکا اور ہر اچھی چیز کی طرف راغب فرمایا، اس کا حکم فرما دیا۔ تو آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی پیروی کرو، اللہ کی پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کی آپ نے حکم مانا تو اللہ کے رسول کا حکم مانا تو اللہ کی پیروی کی اور اللہ کے رسول کی پیروی کی۔ بے شک اللہ کے رسول راضی تو اللہ راضی۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک مزید پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں۔